کافی سارے لوگ نالائق لوگ میدان میں ہیں، وہ کہتے ہیں جی کتنے لکھی ہے کتنے لکھی ہے۔ اصل میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو تعلیم کا نظام ہے نا، ایجوکیشن سسٹم، وہ دو سسٹم اس وقت رائج الوقت ہیں۔ ایک فارمل ایجوکیشن سسٹم ہے اور ایک نان فارمل ہے۔ ایک یہ ریگولر اور ایک یعنی ریگولیرٹی سے ہٹ کر، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اوپن یونیورسٹی جو ہے نا، اس میں ایجوکیشن ہے لیکن یہ نان فارمل ہے، بندے اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں۔ جو فارمل ایجوکیشن ہے نا، صبح 8 بجے اسکول کھلتے ہیں، 12 بجے بند ہو جاتے ہیں، 2 بجے بند ہو جاتے ہیں، جو بر وقت پہنچ جائے جا کر سیکھ لے وگرنہ رہ جائے۔ نان فارمل یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنا کام کاج کرتا رہے، جب اسے ٹائم ملے اس وقت جا کر سیکھ لے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے 11ویں کی شریف کی صورت میں پوری امت کو نان فارمل ایجوکیشن کا آپ نے ایک بہت بڑا پروگرام آپ نے عطا فرما دیا۔ آپ سارا سال کام کرتے رہتے ہیں، مہینے کے بعد ایک ٹیوٹر آتا ہے، علامہ عبدالرشید اویسی، آپ کو حضور کا دین بتا کر چلا جاتا ہے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے، اور یہ بہت بڑی ہم یہ سمجھتے ہیں شاید مولوی لوگ میرے لفظ سنا دین، اینج نہیں دے ہوندہ، میرے لفظوں دی ویلیو ہی نہیں ہوندی۔ لفظ بھی اسی بندے کے ویلیویبل ہوتے ہیں، وہی قابل قدر ہوتے ہیں جن لفظوں کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توحید اور رسالت کا نور ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ دے فضل دے نال اویسی صاحب اس سے فیض دے قاسم نے تے میں تے اپنا شاہ زیب نو مبارکباد دیاں دا بہت اچھا ہے۔ میں سمجھنے دے ماپے چنگے سن، انہوں کو دعا کی تھی، کسی ماڑے بندے دے ٹائے نہیں چڑھیا۔ کیوں قاری صاحب؟ ماپے چنگے سن، اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بچا لیا، چنگیاں بندیاں دے لڑ لگ گئے، اللہ تعالیٰ دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرمائے۔ تے قاری صاحب جڑے نا، تو میں تے تلاوت وہ جتھے قاری صاحب نے میرا دل کر دے میں بہ کے سنا۔ استاد القرآن نے تے الحمدللہ فن نو سمجھ دین، تول کے پڑھ دین۔ ایویں جڑا نا وہ اینج نہیں، آج کل تے لوگاں ہن قاریاں نے نا قرآن ٹارا مارنیاں شروع کر دیتی، 20 علم بندہ شروع کر دیتی۔ قرآن کریم اندے جڑے غنے دی مقدار ہے، مد دی مقدار ہے، اندے وچ علماء نے اس مقدار نو متعین کیتا ہے، اور علماء نے کتاباں لکھی، حضور نے کتنا کسی حرف نو لمبا کیتا ہے، وہ بھی علماء نے مقدار بھی دسی۔ اے قرآن جڑا قرآن پڑھ دینا بہت بڑی بات ہے۔ بندے ہن سمجھتے ہیں قرآن پڑھنا بھلا یہ کیڑا کام ہے؟ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ رب تعالیٰ نے اسے محبوب علیہ السلام کے مناسب نبوت میں سے ایک منصب کے طور پر ارشاد فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ۔ تو یہ قرآن یہ بھی محبوب کریم علیہ السلام کے فیضان کے قاسم ہیں، علماء بھی قاسم ہیں اور صوفیاء بھی قاسم ہیں، اور سب کے ساتھ یہ حسن عقیدت کا تعلق یہی محبوب کریم علیہ السلام کے فیضان کا بندے کو مستحق بنا دیتا ہے۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، یہ آپ یہاں پر کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو یہاں پر روحانی غذا بھی ملتی ہے اور مادی غذا بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس فیکٹری کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرمائے، اور اویسی صاحب جیسے لوگوں کا اللہ یہ اہل سنت و جماعت پہ سایہ اللہ تعالیٰ دراز فرمائے۔ مجھے تعارف نہیں تھا، وہ خاور صاحب نے بتایا تھا۔ خاور صاحب نے دسیا، کہنے لگے گجرات تسی نہیں جانتے، میں کہا نہیں جانتا۔ تو اس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ وہ اپنے پھولوں کی خوشبو عام کرنے کے لیے کسی نہ کسی توسل سے پھر وہ تعارف ہو ہی جاتا ہے۔ بہرحال بہت زیادہ خوشی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مساعی کو مشکور فرمائے، اور آپ کی تبلیغات میں رب تعالیٰ مزید تاثیر پیدا فرمائے۔ میں وہ بغداد شریف گیا ہوا تھا، پرسوں آیا ہوں بدھ کو، تو میں ارریگولر ہو گیا ہوں سارا نا، وہ سونے کا سسٹم، جاگنے کا، پھر اس وجہ سے صحت بڑی متاثر ہوگی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آج مجھے نا اگر چھٹی دے دیں پھر کسی موقع پر پوری قضا دوں گا۔ کہتے ہیں نہیں، وہ تیادری دعا پھر چھٹی ہے، کمال ہی نہیں لگ پتا۔
سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. مرکبت کے ایک دو شعر پڑھتا ہوں. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. سجا بات اٹھائیں ذرا میری طرف دیکھ کر ذرا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. جولی کو میری بر دو، جولی کو میری بر دو. میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. مولا علی کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ، ابن علی کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ، ابن علی کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ. خواجہ پیا کا صدقہ، میری لاج رکھنا میرا، میری لاج رکھنا میرا. میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہی آ گئے مدد کو، وہی آ گئے مدد کو. میں نے جہاں پکارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. اور آخری شعر ہے. یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا
کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا کہاں مجھ سے یہ کمی نہ کہاں مجھ سے یہ کمی نہ کہاں سلسلہ تمہارا آخری بات دونوں بات اٹھا کر کہیں گے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا. سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ منقبت پیش کر رہے تھے. اللہ پاک ان کی آواز میں سوز و غداز میں علم و عمل میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے. بلا تخیر دعوت خطاب دینے لگا ہوں. میرے مراد صوفی باصفا عالم باعمل مجاہد اہل سنت شیر اہل سنت جرنال اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد عبد الرشید اویسی صاحب. ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ لگانا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر. رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر. پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر. آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر. آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر. آپ شاہ عتقیہ یا غوث اعظم دستگیر. رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک زور لگا کے بلکہ ایڑی تک زور لگا کے اس نعرے کا جواب دینا یا حسن یا حسین. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. 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 یا حسن یا حسین. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ